اسلام آباد کے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے اغواکار صاف بچتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کیا ہے کہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے اغواکاروں کے حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، جس کی بنیادی وجہ حکومتی ایجنسیوں اور اداروں کا تحقیقات کے حوالے سے عدم تعاون ہے۔ سپریم کورٹ میں 5 اگست سن 2020 کو جمع کروائی گئی پولیس رپورٹ کے مطابق مطیع اللہ جان کے اغوا کے بعد پولیس حکام نے وزارت دفاع، انٹیلیجنس بیورو، انٹر سروسز انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس، نادرا اور اسلام آباد سیف سٹی والوں سے اس واقعے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن تاحال کسی بھی ادارے کی طرف سے تحقیقاتی ٹیم کو کسی قسم کی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی، لہٰذا پولیس ابھی تک اغواکاروں کے حوالے سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنے میں ناکام ہے۔ تاہم پولیس رپورٹ میں سپریم کورٹ کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سینئر صحافی کے اغواکاروں کا سراغ لگانے اور انہیں انصاف کے کٹہرے تک لانے کی مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پورا پاکستان مطیع اللہ جان کے اغواکاروں کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ کھوکھلی رپورٹ سپریم کورٹ میں اسلام آباد کے DIG آپریشنز نے جمع کرائی ہے، جو کہ مطیع اللہ جان کے اغوا کی تحقیقات کرنے والی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ بھی ہیں۔ شاید ان کی اتنی ہی ذمہ داری تھی کہ وہ 15 دن گزار کر سپریم کورٹ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد پولیس اغواکاروں کے حوالے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی، اور انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری بخوبی سر انجام دی۔ یاد رہے کہ مطیع اللہ جان کو 21 جولائی سن 2020 کے روز اسلام آباد کے سیکٹر G3 سے پولیس وردیوں میں ملبوس 8 نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے تھے۔ تاہم شدید رد عمل کے بعد اسی رات 1 بجے کے قریب انہیں وفاقی دارالحکومت سے 70 کلومیٹر دور فتح جنگ کے قریب چھوڑ دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اسلام آباد پولیس کے سربراہ کو مطیع اللہ جان کے اغواکاروں کے بارے میں رپورٹ جمع کروانے کے لیے 15 دن کی مہلت دی تھی، جو پوری ہونے پر ایک کھوکھلی رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے اور گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مطیع اللہ جان کے اغواکاروں کا سراغ لگانے کے لیے متعدد حکومتی محکموں سے مدد مانگی گئی، لیکن ضروری معلومات کا تاحال انتظار ہے، جو تحقیقات آگے بڑھانے کے لیے ضروری اور مددگار ثابت ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق اغوا کے واقعے کے فوراً بعد اسلام آباد کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس انویسٹیگیشن کو جائے وقوع کی جیو فینسنگ کرنے کا کہا گیا تھا تاکہ مبینہ اغواکاروں کی شناخت کی جا سکے، تاہم اس پر ابھی تک کام جاری ہے، یعنی جیو فینسنگ کے حوالے سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ٹھوس کام نہیں کیا گیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اسی طرح متعلقہ ایجنسی سے مطیع اللہ جان کے کال ڈیٹیل ریکارڈ رپورٹ تیار کرنے کا بھی کہا گیا، مگر تحقیقاتی ٹیم کو ابھی تک یہ رپورٹ بھی موصول نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ میں جمع شدہ پولیس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کو واقعے کی CCTV فوٹیجز فراہم کرنے کی درخواست بھی بھیجی گئی تھی، تاہم تحقیقاتی ٹیم تقریباً 2 ہفتے بعد بھی CCTV فوٹیجز آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی طرح 24 جولائی کو تحقیقاتی ٹیم نے اغواکاروں کی شناخت کے لیے نادرا کو CCTV فوٹیج بھیجی تاکہ اغواکاروں کے چہرے شناخت کیے جا سکیں، لیکن یہ کام بھی تاحال نامکمل ہے کیونکہ نادرا حکام فوٹیج میں نظر آنے والے افراد کی ابھی تک شناخت نہیں کر پائے۔ مطیع اللہ جان کو اغواکاروں نے جہاں چھوڑا تھا وہاں سے پولیس نے ان کی آنکھوں پر باندھی گئی کالی پٹی اور منہ پر لگی ٹیپ بھی برآمد کی اور دونوں اشیاء فورینزک تجزیے کے لیے متعلقہ محکمے کو بھیج دیں، تاہم یہ فورینزک رپورٹ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو پائی۔ اسلام آباد پولیس کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مطیع اللہ جان کے اغوا کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی ایکٹ کی دفعہ 7 بھی شامل کی گئی ہے، اس لیے اب ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی اس واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق مطیع اللہ جان کے مبینہ اغوا کے بعد وفاقی وزارت دفاع، انٹیلیجنس بیورو، ISI، MI اور دوسرے کئی محکموں اور اداروں سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن تاحال ان اداروں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی معاونت فراہم نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں شامل اپنے بیان میں مطیع اللہ جان کا کہنا ہے کہ اغواکار ان کے ہر سوال پر پشتو میں جواب دیتے ہوئے کہتے ٹائم نشتا، یعنی اب وقت ختم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رہائی کے بعد وہ جس سیکیورٹی چیک پوسٹ پر پہنچے وہاں فوجی افسران نے انہیں پانی اور کھانے کا پوچھا اور ویگو ڈالے پر گھر واپسی کی آفر بھی کی، جس پر مطیع اللہ جان نے کہا کہ آپ کا شکریہ، میرے بھائی مجھے یہاں سے لینے آ رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان کے مطابق میرے بھائی سے ضروری پوچھ گچھ کے بعد ان فوجی افسران نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور پھر میرے بھائی مجھے واپس گھر لے آئے۔ مطیع اللہ جان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے مقدمے کا براہ راست تعلق ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جاری توہین عدالت کے مقدمے سے ہے، کیونکہ انہیں اس مقدمے کی پیشی سے 1 دن قبل اغوا کر کے منہ بند رکھنے کا پیغام دیا گیا۔ یاد رہے کہ مطیع اللہ جان نے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے عدالتی فیصلے پر کوئی تبصرہ کیا تھا، جس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ مطیع اللہ جان کے اغوا کے حوالے سے تحقیقات میں اداروں کے عدم تعاون پر اسلام آباد پولیس کی سرزنش کرتی ہے یا اداروں کے ذمہ داران کی، لیکن ایک بات طے ہے کہ مطیع اللہ جان کے اغواکار اس مرتبہ بھی صاف بچ جائیں گے، جیسا کہ ماضی میں سلیم شہزاد کے قتل اور حامد میر پر قاتلانہ حملے کے کیسز میں ہوا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।